جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ سماعت کا تذکرہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ بلانے کی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے اختلاف، کہا درخواستیں کس نے فکس کرنی ہیں آئینی کمیٹی طے کرے گی۔ چیف جسٹس کی رائے کو اکثریتی ممبران نے سپورٹ کیا۔ ہائی کورٹس میں ججز کی نامزدگیوں کا معاملہ 21 دسمبر تک مؤخر، جسٹس شاہد بلال آئینی بینچ کے جج نامزد۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، حکومت اور افواج پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا میری ٹائم سیکیورٹی ورک شاپ سے خطاب، کہا کے پی ٹی چیئرمین نے پیسے کمانے کے لیے تعمیراتی منصوبے کا بتایا، میں نے کہا آپ کا کام بندرگاہ کی ترقی ہونا چاہیے، تعمیرات نہیں۔ اور دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے، موجودہ حکومت آئینی ہے نہ قانونی، زبردستی والی حکومت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کوئی تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور پاکستان کا تگڑا موقف کام کر گیا، بھارت نے فیوژن فارمولا مان دیا۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی میزبانی میں ہائبرڈ ماڈل پر ہوگی۔ قومی ٹیم بھی اگلے 3 سال بھارت میں شیڈیول آئی سی سی ایونٹس کے مقابلے نیوٹرل وینیو پر کھیلے گی۔ فیصلہ محسن نقوی جے شاہ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ جے یو آئی نے بھی اسلام آباد کا رخ کرنے کی دھمکی دے دی، مدارس رجسٹریشن کا بل منظور کرنے کے لیے حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ عبدالغفور حیدری نے کہا 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد آئیں گے۔ بلاول بھٹو نے یقین دہانی کرائی ہے، صدر سے بات کر کے بل منظور کروائیں گے۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ نے بیان میں کہا صدر پاکستان نے مدارس رجسٹریشن بل مسترد کر کے طبلِ جنگ بجا دیا۔ بل مسترد کرنا پارلیمنٹ، جمہوریت اور آئین کے منہ پر تماچا ہے۔ کیا اسی کو جمہوریت زبردست انتقام ہے کہا جاتا ہے؟ مدارس بل مسترد کر کے والد نے بیٹے کو بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی بل مسترد ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ محسوس ہو رہا ہے صدر کے ہاتھوں بنا وزیر اعظم آؤٹ اور بیٹے کو ان کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ترجمان جے یو آئی نے بتایا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومت متفقہ بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے، اپنے موقف پر قائم ہے، مدارس کی حریت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ میں بھاگنے والی نہیں، سب نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ڈی چوک پر 12:30 بجے تک اکیلی گاڑی میں موجود تھی، باقی گاڑیاں بعد میں آئیں۔ وہاں موجود لوگ گواہ ہیں، سب کو کہا تھا مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، پھر بھی چھوڑ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی 4 سطح میں کارکنوں سے گفتگو، کہا ڈی چوک زبردستی خالی کرایا جا رہا تھا، وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ بانی نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بشرا بی بی نے جاں بحق کارکن کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی آج بھی پیش نہ ہوئی۔ ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار، بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی پر اعتماد نہیں، علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر سول نافرمانی کے آغاز کا اشارہ دیا ہے۔ 2 مطالبے رکھے ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججوں کی سربراہی میں جے آئی ٹی بنائی جائے جو 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرے۔ دوسرا مطالبہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے تمام افراد رہا کیے جائیں۔ کچھ لوگ خواتین کو ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے، وہی لوگ ملک کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا لیاری میں پنک فٹ بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا اگر خواتین ملک کا وزیر اعظم بننا چاہیں تو 1 نہیں 2 بار بن سکتی ہیں۔ ثابت کریں گے سندھ کی خواتین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں کردار ادا کریں گی، بہت سے شعبوں میں بہتری کی گنجائش ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس شہر اور علاقے کے لیے کام کیا۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ عدالت کا پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود گرفتاری پر برہمی کا اظہار، عدالت نے پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس، جیل حدود سے کسی ملزم کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری،
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ضمانت کے باوجود ہمیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کے خلاف مقدمہ کراؤں گا. راجہ بشارت کا کہنا تھا پولیس کو بتاتے رہے ہم ضمانت پر ہیں لیکن ہماری ایک نہیں سنی گئی. غیر قانونی اقدام پر عدالت نے پولیس کو نوٹس کیا. حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے. کامران مرتضیٰ نے کہا ان سے دھوکہ کیا گیا ہے. جو معاملات سلجھانے کی بات کر رہے تھے آج وہ بھی نالا ہے. اے ٹی سی لاہور میں شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی گفتگو. کہا ملٹی پارٹی کانفرنس وفاقی حکومت کے لیے الٹی پڑ گئی. ملٹی پارٹی کانفرنس کہہ رہی ہے وفاقی حکومت ناکام ہو گئی. 1.5 سال سے جیل کاٹ رہا ہوں. اگر قصوروار ہوں تو سزا سنائی جائے. مریم نواز نے بچوں کو اسکالرشپ دی. کیلوں والے ڈنڈے نہیں. کے پی میں جو پیسے آنسو گیس شیل خریدنے پر استعمال ہوتے ہیں وہ اسکالرشپ کے لیے استعمال کریں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فتنہ فساد پارٹی کا کام صرف رونا دھونا ہے. ان کی مقبولیت گزشتہ روز ضمنی الیکشن میں زمیں بوس ہوتی دیکھی. اداروں کے خلاف بیانیے کو عوام نے مسترد کر دیا. قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو شام 5 بجے طلب کرنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بعد نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کی حمایت کر دی. ہائی کورٹ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن رولز بننے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ. صدر ہائی کورٹ بعد نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کی منتظر ہیں. ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. کمبوڈیا میں انسانی اسمگلرز کی قید سے رہائی پانے والے پاکستانی شہری کی واپسی. مسافر کو ایجنٹ کی نشاندہی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل منتقل کر دیا گیا. ایجنٹ نے بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر 7 لاکھ روپے وصول کیے تھے. کمبوڈیا پہنچنے پر 1600 امریکی ڈالر میں فروخت کر دیا تھا. اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے اعلیٰ سفارتی اہلکار کو دھمکی آمیز خط موصول ہونے پر مقدمہ درج. مقدمہ سفارتکار کی مدعیت میں تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا. نامعلوم افراد نامزد. سفارتی اہلکار کا کہنا ہے چند نامعلوم افراد پیچھا کر رہے ہیں. تصویریں بھی کھینچی. کچھ دن قبل دھمکی آمیز خط سفارت خانے کو موصول ہوا تھا. پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ عامر جیسا ہے. بانی پی ٹی آئی کل عدالت سے اٹھ کر چلے گئے تھے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جج اور دیگر لوگ ان کے کہنے پر چلیں. آپ ایسی حرکت کر کے عدالتوں کو جھکا نہیں سکتے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ترجیح ملک میں افراتفری پھیلانا اور اداروں سے لڑائی ہے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو رہی ہے. احتساب عدالت نے شرجیل میمن کے خلاف ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو بھیجنے کی درخواست منظور کر دی. نون لیگ کا دفتر جلانے کا کیس. اے ٹی سی لاہور آئندہ سماعت پر پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، مظفر فراسیمہ پر فرد جرم عائد کرے گی. چالان کی نقول تقسیم کر دی گئی. پشاور ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی، قبل شوزب اور عمیر نیازی کو 23 دسمبر تک راہداری ضمانت دے دی. موبائل فون سروس سیکیورٹی کے نام پر بند کرنا حماقت ہے. کیا سیٹلائٹ فون سے دہشت گردی نہیں کی جا سکتی؟ حکومت کے پاس سیٹلائٹ فون کا ریکارڈ نہیں تو باقی موبائل سروسز کیوں بند کی جاتی ہیں؟ سینٹ کی فنکشنل کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سوال اٹھا دیا. کہا آدھے بلوچستان میں 4G سروسز نہیں ہیں. وزیرستان پاکستان کا حصہ ہے تو وہاں موبائل سروسز کیوں نہیں؟ قرم میں قبائل کے درمیان فائر بندی کے بعد پختون جرگہ متحرک. 125 قبائلی عمائدین پر مشتمل پختون جرگہ سدا شہر پہنچ گیا. جرگہ ممبران کا کہنا ہے مکمل فائر بندی اور راستوں کو کھولنے کے لیے پر امید ہے. پارا چنار میں توری قبیلے نے امن و امان پر بات چیت ہوگی. صلاح مشورے کے بعد اتوار کو جرگے کا دوسرا سیشن ہوگا. مریم نواز نے سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا افتتاح کر دیا. کہا منصوبے کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف دینا ہے. عوام کے وسائل عوام کی سہولت اور ریلیف کے لیے ہی خرچ ہوں گے. صوبائی سیکرٹری انرجی نے بتایا سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم کے تحت 1 لاکھ سولر سسٹم لگائے جائیں گے. کراچی کے مسائل پر کوئی اور بات کرے تو سمجھ آتی ہے لیکن ایم کیو ایم کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی کے وسائل کی بربادی میں ایم کیو ایم کا ہی ہاتھ نظر آتا ہے. آج سندھ سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہے.
تھر سے بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے کئی سال سے کوشش کرتے رہے لیکن نون لیگ اور پی ٹی آئی حکومت نے کان نہیں دھرا۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں موسم شدید سرد، اسکردو میں پارہ -9 تک جا پہنچا، استور، گلگت، گپس، کالام -5، ہنزا -4 تک گر گیا، کلات -3، چترال اور دیر -2 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 4، لاہور 9 اور کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت، پاک فوج کے دستے نے لاہور میں مزار پر سلامی دی، پھول رکھے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، کہا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر جرأت و بہادری کی عمدہ مثال تھے، قوم پاک فوج کے بہادر اور جرری جوانوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، بیت اللہیہ میں رہائشی عمارت پر بمباری میں 15 افراد شہید، صہیونی فوج نے جبالیہ میں اسکول پر بم برسائے، 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ بالاتا کیمپ پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا، 3 سال کا بچہ شہید ہو گیا۔ خان یونس میں بمباری میں ہلال احمر کا اہلکار شہید۔ عالمی ریسکیو کمیٹی کا کہنا ہے سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے غزہ والوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے شام اور لبنان کی سرحد پر بھی بمباری کی۔ شام میں حما پر قبضے کے بعد عسکریت پسندوں نے دوسرے شہر سلمیہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ حما پر حیات تحریر الشام کا کنٹرول صدر بشارت الاسد اور ان کے اتحادیوں کے لیے بڑا دھچکا۔ شامی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حما میں جو کچھ ہوا وہ حکمت عملی ہے، شہر کے باہر فوج کو دوبارہ تعینات کر دیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران شام میں اپنی سرگرمیاں بند کر دے، ایران طویل عرصے سے دہشت گردوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کا سفر تمام، بنگلہ دیش نے سیمی فائنل میں یک طرفہ مقابلے کے بعد 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستان ٹیم 116 رنز پر ڈھیر ہوئی، بنگال ٹائگرز نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو شکست دی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز T20 کپ کل سے شروع ہوگا، راولپنڈی میں ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، تمام کپتانوں اور مینٹورز نے فوٹو شوٹ کروایا۔ کل پہلا میچ لائنز اور مارکوس کے درمیان کھیلا جائے گا، دوسرے مقابلے میں اسٹالینز اور پینتھرز کا ٹاکرا ہوگا۔ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز، نامور ادیبوں، شعراء، صحافیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت۔ کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہے گی، مشاعروں سمیت مختلف سیشنز ہوں گے۔ اور نامور قوال عزیز میاں کو مداحوں سے پچھلے 24 برس بیت گئے، نبی نبی یا نبی اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے سمیت ان کی گائی ہوئی درجنوں قوالیوں کو عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ عزیز میاں کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر قوالیوں کی شاعری خود کی۔